مالا ناول بائے نمرہ احمد، حصہ دوم، مکہ، باب 8۔ ہمارے خواب ہمیں لے جاتے ہیں مزید نئے خوابوں کی طرف، اور اس سراب کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ زندگی ایک ریل گاڑی ہے بدلتے مزاج کی، جیسے ہو موتیوں کی ایک مالا، اور جیسے جیسے ہم ہر ایک موتی سے گزرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے موتی دراصل مختلف رنگوں کے عدد سے ہیں۔ وہ دنیا کو اپنے رنگ میں دکھاتے ہیں، اور ہر اجزا وہی دکھاتا ہے جو اس کی نظر کے سامنے ہوتا ہے۔ پہاڑ سے ہم صرف پہاڑ دیکھ سکتے ہیں، ہم اسی کی تصویر بناتے ہیں جس کی بنا سکتے ہیں، اور ہم وہی دیکھتے ہیں جسے ہم نے خود بنایا ہوتا ہے۔ فطرت اور کتابوں کو کیسے پڑھنا ہے یہ مرضی ہے دیکھنے والی آنکھ کی۔ انسان کیا دیکھے گا آسمان پہ، ڈوبتا سورج یا کوئی نظم؟ یہ منحصر ہے اس کی فطرت پہ۔ ڈوبتے سورج ہر روز ہوتے ہیں، اور نظموں کو لکھنے کی عقل بھی ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کو دیکھنے کے لیے بس چند گھڑیاں ہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ڈوب جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت وہ لوہے کی تار ہے جس پہ موتیوں کی یہ مالا پروئی ہوتی ہے۔ کیا فائدہ صلاحیت یا خوش قسمتی کا اگر فطرت ہی سرد آور اور مسخ شدہ ہو؟ کیا فائدہ عقل کا اگر اس کا اجزا اتنا موٹا ہو کہ انسان اپنی زندگی کا آسمان نہ دیکھ سکے؟ کیا فائدہ نئے وعدے کرنے کا اگر نبھانے والا ہی قانون شکن ہو؟ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو جو ہم سے ایک نئی دنیا کا وعدہ کرتے ہیں، وہ اس کا سراب دکھاتے ہیں، اسے بہت شاندار بنا کے، لیکن وہ اس قرض کو کبھی ادا نہیں کر پاتے۔ وہ جلد مر جاتے ہیں اور حساب سے بچ جاتے ہیں، یا اگر وہ رہیں زندہ تو دنیا کی بھیڑ میں کھو جاتے ہیں۔ ریلف والڈو ایمرسن کے مضمون تجربے سے ماخوذ۔ ریسٹورانٹ کی چھت سے کرسٹل بالز کی شکل کے بلب لٹک رہے تھے۔ سارے کو ہلکے نیلے اور سفید رنگ سے سجایا گیا تھا۔ میزوں پر اجلے سفید رومال بچھے تھے۔ مرکزی دیوار کے ساتھ ایک بے نیاز آرٹسٹ بیٹھا وائلن بجا رہا تھا۔ اس کی آواز میں ویٹرز کی چاپ، کٹلری کی چھنک، مدھم سرگوشیوں اور ہلکے کہکہوں کی آمیزش بھی سنائی دیتی تھی۔ ایسی ہی ایک میز پہ بیربل فرید براجمان تھا۔ اس کے گھنگریالے بال جیل سے پیچھے جمے تھے۔ بنا ٹائی کے سیاہ سوٹ پہنے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا، انگلیوں میں کرسٹل کی سجاوٹی گیند کو گھماتے ہوئے اداسی سے کہہ رہا تھا، اور پھر میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ چونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا اس لیے وہ ساری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال کے چلے گئے۔ کہتے ہوئے اس نے پلکیں جھکا لیں۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے فکر مندی سے پہلو بدلا۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور 2 لٹیں سامنے گرتی تھیں۔ لمبی گردن میں نیکلس تھا اور خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ ہمدردی۔ تم کتنے اکیلے ہوگے؟ اس نے انگوٹھیوں والا مرمری ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ بیربل نے پلکیں اٹھائیں، دونوں کی نگاہیں ملیں، پھر وہ افسوس سے کندھے اچکا کے رہ گیا۔ اکیلا کہاں ہوں، اتنا بڑا کاروبار اور اس کے مسئلے میرے ساتھ ہیں۔ گہری ٹھنڈی سانس کھینچی۔ صبح اپنی آرکیٹیکچرل فرم دیکھتا ہوں، شام میں بیکری، پھر لندن کے کاروبار کے مسئلے۔ اف، جھرجھری لی۔ کیا کرتے تھے تمہارے فادر؟ لڑکی نے اپنا ہاتھ نامحسوس انداز میں واپس کھینچا اور سفید اور نیلی پلیٹ قریب کھسکائی جس میں ڈیزرٹ رکھا تھا۔ ہماری انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرم ہے، انہوں نے اسے لندن اور قطر میں شروع کیا تھا، اور گردن قدرے اکڑائی۔ میں اسے یہاں استنبول لایا ہوں۔ واؤ! لڑکی نے سلور کی چمچ سے ڈیزرٹ ذرا سا اٹھایا اور منہ میں رکھا۔ نظریں اسی پہ جمی تھیں۔ اور کیا ہابیز ہیں تمہاری؟ بیربل عاجزانہ انداز میں مسکرایا۔ ان سب جھمیلوں میں اپنے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ ایک سگار کا شوق تھا لیکن میرے والد کو پسند نہیں تھا، ان کے لیے وہ بھی چھوڑ دیا۔ تمہارے والد کو تم پہ فخر ہوگا، وہ بہت اپنائیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کس چیز کا شوق ہے؟ اوپر سے لٹکتی کرسٹل بالز میں ان کی میز کا عکس الٹا ہو کے دکھائی دے رہا تھا۔ بائکس کا شوق تھا مجھے، لیکن پھر
ٹھنڈی سانس۔ ایک ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس نے فکر مندی سے چمچ نیچے رکھا۔ رائٹ یا لیفٹ؟ کیا؟ رائٹ ٹانگ ٹوٹی یا لیفٹ؟ رائٹ۔ وہ سنبھل کے مسکرایا۔ بس اس کے بعد سے بائکس کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ وہ آج بھی میرے گراج میں کھڑی ہیں۔ سفید میز پوش پر رکھا اس کا فون ایک دم زوں زوں کرنے لگا۔ ماحول کا سارا فسو ٹوٹ گیا تھا۔ بیربل نے نظر جھکا کے دیکھا۔ فیضی خانم کالنگ۔ اس نے پاور بٹن کو 2 دفعہ دبایا۔ کال کٹ گئی اور فون خاموش ہو گیا۔ ویکینڈ پہ بھی میری سیکرٹری چین نہیں لینے دیتی۔ وہ پھر سے مسکرا کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکی نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ تمہارے جیسے آدمی کے یہی مسئلے ہوتے ہیں۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم یہاں۔ فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے ضبط سے پہلو بدلا۔ ایکسکیوز می۔ پھر موبائل کان سے لگاتے ساتھ ہی بولا، فیضی خانم، میری آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دیں، میں ایک بہت اہم ڈنر پر ہوں۔ مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ بھی پلکیں جھپکا کے مسکرائی۔ اور اب آپ مجھے تنگ نہیں۔ الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا۔ واٹ؟ کیا ہوا ماہر کو؟ اس کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ دبا دبا سے چلایا، کہاں ہے وہ؟ رک کے سنا، ہاں میں پہنچ رہا ہوں۔ تیزی سے فون رکھا اور جلدی جلدی والیٹ کھولنے لگا۔ لڑکی نے تشویش سے اسے دیکھا۔ ماہر کون؟ میرا بڑا بھائی۔ اس نے چند نوٹ نکال کے میز پر رکھے۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بھائی؟ سارا سحر چھن سے ٹوٹا۔ تم نے کہا تم اکلوتے ہو؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بیربل نوٹ رکھتے ہوئے اٹھا اور کچھ کہے سنے بغیر تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ بیربل، تم مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، بیربل۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی دبی آواز میں غرائی تھی، لیکن وہ ڈرتے قدموں سے باہر جا رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ مڑ مڑ کے دیکھنے لگے تھے۔ وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ واپس بیٹھی۔ سفید اور نیلی پلیٹ میں بچا ہوا ڈیزرٹ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا ٹیرس تھا۔ یہاں سے ہمسایہ اپارٹمنٹ بلڈنگز کی چھتیں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ ٹیرس پر ایک سادہ جھولا رکھا تھا، جس کی لکڑی پر فیری لائٹس لگی تھیں۔ جھولے پر آرام دہ کشن رکھے تھے اور سامنے میز پر لیپ ٹاپ اسکرین پہ نیٹ فلکس کا سرخ عین رکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی کیرمل پاپ کارن کا بھرا ہوا پیالہ دھرا تھا، جن سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ٹیرس پر بنا یہ چھوٹا مگر آرام دہ سا سیٹ اب ویکینڈ کا اعلان کر رہا تھا۔ دفتن اندرونی دروازے سے شبنم آتی دکھائی دی۔ پیروں میں کپڑے کے چپل پہنے، بالوں کو تولیے کی پگڑی میں لپیٹے، وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ ایک فخریہ نظر اس نے اپنے جگمگاتے ہوئے جھولے پہ ڈالی اور پھر سر اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا، جہاں چند تارے دکھائی دے رہے تھے۔ سارا ہفتہ مجھے اس دن کا انتظار رہتا ہے۔ بالآخر آج مجھے ماہر بے نامی بلا تنگ نہیں کرے گی۔ وہ لاہور جا رہا تھا اور ویسے بھی وہ ویکینڈ پہ اس کو کم ہی تنگ کرتا تھا۔ وہ مسکرا کے جھولے پر یوں بیٹھی کہ کشن میں دھس سی گئی اور پیر میز پر رکھ لیے۔ پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور ایئر فونز کانوں میں گھسائے۔ 2.5 گھنٹے کی قسط دیکھنے کے لیے پاپ کارن بناتی ہوں اور وہ 2.5 منٹ میں ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن خیر۔ اس نے سر جھٹکا اور خوب سیٹ ہو کے بیٹھنے کے بعد اسکرین آن کی۔ جہاں سے سلسلہ پچھلے ویکینڈ پہ ٹوٹا تھا وہاں سے جوڑا۔ فون ایک دم سے چیخا تو ہاتھ سے پاپ کارن کے ٹکڑے دور جا گرے۔ شبنم نے بدمزہ ہو کے موبائل اٹھایا۔ بیربل کالنگ۔ اس وقت میں نہیں اٹھا رہی، جتنی مرضی کال کر لے۔ موبائل سائلنٹ کر کے اس نے واپس اسکرین کو دیکھا، لیکن ارتکاز ٹوٹ چکا تھا۔ کال پھر سے آنے لگی تو شبنم نے اف اللہ میاں کہتے ہوئے فون جھپٹ کے اٹھایا۔ نے بیربل، نے وہ زور سے گرائی۔ کیا بیربل، کیا؟ دوسری طرف کہے جانے والے الفاظ سن کے شبنم کے چہرے کے بیزاری عکا ہوئی اور دھیرے دھیرے اس کی رنگت بدلنے لگی۔ آنکھیں پھیل گئیں اور لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے ٹانگیں نیچے اتاری، لیپ ٹاپ میز پر رکھا، جلدی سے پیر سلیپرز میں گھسیڑے اور اٹھ کے اندر بھاگی۔ فیری لائٹ سے سجا ہوا جھولا، کیرمل سے سجے پاپ کارن اور ساکن ہوئی اسکرین مایوسی سے اسے دور جاتے دیکھ رہے تھے۔ سریار
پولیس اسٹیشن کے باہر جلتی بجھتی بتیوں والی کار آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پولیس اسٹیشن کئی منزلہ تھا اور اس کا ہر فلور مختلف جرائم کے لیے مختص تھا۔ ہومی سائیڈ فلور پر ایک بڑا سا ہال بنا تھا جس میں جگہ جگہ ڈیسک لگے تھے۔ کچھ لوگ فائل لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، کچھ کمپیوٹرز کے سامنے جھکے تھے۔ ایسے میں کونے میں ایک آفس تھا جس کے سلائیڈنگ ڈور کھلے تھے۔ باہر باش کومسر چیف انسپکٹر کی تختی لگی تھی۔ اندر ایک بڑی میز کے پیچھے براجمان چنگیز فون کا ریسیور کان سے لگائے یوں بیٹھا تھا کہ بوٹ میز پر رکھے تھے۔ گریبان کے 2 بٹن کھلے تھے اور ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ وہ بگڑے تاثرات کے ساتھ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ کال ختم ہوئی تو اس نے ریسیور رکھا اور سگریٹ کی راکھ کو ایش ٹرے میں جھٹکا۔ پھر کھلے دروازوں کے پار ہال کیمرے کو دیکھا جس کی ایک دیوار پر اونچا گھڑیال نصب تھا۔ وقت کی سوئیاں دیکھ کے چنگیز نے بیزاری سے منہ پر ہاتھ رکھ کے جمائی روکی۔ پھر ایک اسسٹنٹ فائل لیے اندر آتا دکھائی دیا تو اس نے بوٹ نیچے اتارے۔ باش کومسر بے، ایک بات پوچھوں؟ اسسٹنٹ نے فائل اس کے سامنے رکھ کے کھولی اور ساتھ ہی دانت نکال کے مخاطب کیا تو چنگیز سستی سے سیدھا ہوا اور قلم نکالا۔ پوچھو، لوگ مرنے کے لیے ویکنڈ کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ چنگیز نے اسی بیزاری سے سر جھٹکا۔ کیونکہ استنبول والوں کے پاس سارا ہفتہ مرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ویکنڈ پہ وہ اپنی بورنگ زندگی سے فرار کے لیے خوب الکوہل پیتے ہیں، پھر کسی بار میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا سڑکوں پر نکل جاتے ہیں۔ کوئی کسی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور کوئی غصے میں دوسرے کو مار دیتا ہے۔ سائن کر کے فائل پر دھکیلی تو میز پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ ابھی دیکھنا رات 2 بجے کے بعد ایسے ایکسیڈنٹ کیسز آنے لگیں گے جیسے بارش کے بعد کیڑے نکل آتے ہیں۔ اکتاہٹ سے کہتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا۔ نام پڑھ کے تیوریاں مزید چڑھ گئیں۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ بیربل، میں تمہیں آخری دفعہ بتا رہا ہوں، میں تمہارے لیے کسی لڑکی کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کروا رہا۔ ہر ہفتے تم نئی لڑکی کا نام دے دیتے ہو۔ اگلے الفاظ سن کے اس کی بولتی زبان رک گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کون سا ہسپتال؟ میں آ رہا ہوں۔ چابی اور جیکٹ اٹھائے وہ تیزی سے میز کے پیچھے سے نکلا۔ سگریٹ نیچے گر گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا بوٹ سگریٹ کے ٹکڑے کو روند کے آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا کمسار بے؟ اسسٹنٹ نے پیچھے سے پکارا۔ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، تم لوگ پیچھے سے سنبھال لینا۔ آواز لگاتا وہ ڈرتے قدموں سے لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ڈیسک پہ کام کرتے ایک آفیسر نے مڑ کے اسے جاتے دیکھا، پھر افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ ویکنڈ نائٹ۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے بھی کی آواز کے ساتھ شانے اچکائے، مڑے سر واپس گھوم گئے اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سلون کے اسپیشل روم کی چھت تیز سفید بتیوں سے روشن تھی۔ سفید بیڈ پر زارینہ لمبی لیٹی تھی۔ اس نے سلون کا گاؤن پہنا ہوا تھا اور ماتھے پر مخملی بینڈ چڑھا کے بالوں کو چہرے پر آنے سے روک رکھا تھا۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا رکھے تھے اور 2 لڑکیاں بہت مہارت سے ان کا مساج کر رہی تھیں۔ خود وہ گردن پیچھے کو پھینکے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ سر کے پیچھے کھڑی ایک سفید کوٹ والی لڑکی اس کے چہرے پر سنہری پیسٹ لگا رہی تھی۔ ٹھنڈا پیسٹ چہرے پر لگا تو زارینہ نے نزاکت سے سسکاری بھری۔ یہ ٹھنڈا ہے؟ ہمارا 24 کیرٹ گولڈ فیشل آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ بار بار آئیں گی۔ دیکھتے ہیں۔ زارینہ نے بند آنکھوں سے شانے اچکائے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سفید کوٹ والی لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا، پھر ایک گردن نے اندر جھانکا۔ زارینہ خانم کے لیے ریسیپشن پہ کال آئی ہے۔ زارینہ کی آنکھیں بند رہیں لیکن پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اپنے اسٹاف کو سمجھاؤ میلیسا، کلائنٹ اپنا فون اس لیے آف کرتا ہے تاکہ سروسز کے دوران اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سفید کوٹ والی لڑکی نے چوکھٹ والے لڑکے کو آنکھیں دکھائیں اور جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ ڈھٹائی سے جمع رہا۔ کسی شبنم کی کال ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ماہر بے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں اور سیدھی ہو کے بیٹھی۔ دونوں ہاتھ لڑکیوں کی گرفت سے کھینچ کے چھڑائے۔ لب شوق کے عالم میں کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اور آنکھوں میں ایک دم بہت سے جذبات ابھر کے آئے۔ پھر سامنے آئینے پہ نگاہ پڑی تو چونکی۔ دائیں گال پر سنہرا پیسٹ لگا تھا، بہت سا پیسٹ، ابھی پیچھے کھڑی لڑکی کے پیالے میں تھا۔ صاف کرو اسے، جلدی جلدی، وہ چلائی۔
بنا فیشل کے بھی اس کی رنگت گلابی پڑ رہی تھی۔ یہ دوحہ کے ایک بلند و بالا ہوٹل کی لابی تھی۔ رات کا وقت تھا اور زرد بتیوں نے ماحول کو خوابناک بنا رکھا تھا۔ ہوٹل کے داخلی دروازوں سے 4 افراد اندر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سب سے آگے عبدالمالک فرید تھے، گرے سوٹ پہنے، سفید براق بال جیل سے پیچھے کیے، ہمیشہ کی طرح بے تاثر چہرہ لیے۔ وہ ان 3 افراد کے ہمراہ چلتے ہوئے لابی میں رکھے صوفوں کی طرف آئے، نظر اٹھا کے دیوار پر نصب گھڑیال کو دیکھا۔ بڑی سوئی 11 سے ذرا پیچھے تھی۔ وہ وقت کی جمع تفریق کرتے ہوئے بڑے صوفے پر بیٹھے اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ چمکتے بوٹس میں فانوس کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ سر، میٹنگ میں بس 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ ساتھ کھڑا سوٹ والا نوجوان جھک کے پوچھنے لگا، آپ ڈنر ہال میں انتظار کرنا چاہیں گے؟ میں اسی وقت پہ ہال میں جاؤں گا جو طے ہوا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھے رہے۔ انگلیاں صوفے کے ہتھ پر عادتاً چل رہی تھیں، جیسے نادیدہ پیانو بجا رہے ہو۔ ان کے ایک ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں سفید پتھر جڑا تھا۔ اس پل ہوٹل کے داخلی دروازے سے کوئی بھاگتا ہوا اندر آتا دکھائی دیا۔ اس نے شوفر کا یونیفارم پہن رکھا تھا اور سانس پھولا ہوا تھا۔ پہلے اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیسے ہی نگاہ لابی میں بیٹھے مالک پہ پڑی، وہ تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ سر، ان کے سر پہ پہنچ کے ہانپتے ہوئے کہہ گیا، آپ کا فون آف تھا، زارینہ میڈم نے مجھے کال کی ہے۔ مالک نے گردن اٹھا کے ایک خشمگین نظر اس پہ ڈالی اور دوسری گھڑیال پہ۔ میری میٹنگ میں 3 منٹ رہتے ہیں، جلدی بولو۔ سر، وہ ہکلایا، رک کے سانس لیا۔ ماہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کو ایمرجنسی میں ہسپتال لے گئے ہیں۔ صوفے کے ہتھ پر نادیدہ پیانو بجاتی انگلیاں تھم گئیں۔ چند لمحے کے لیے مالک فرید بنا پلک جھپکے اس کو دیکھے گئے۔ کہاں؟ الفاظ دھیرے سے نکلے۔ استنبول، اس کے گھر کے سامنے، ہٹ اینڈ رن۔ عبدالمالک خاموشی سے اپنے چمکتے جوتے کو دیکھنے لگے جو ٹانگ پر ٹانگ جمانے کے باعث اوپر اٹھا ہوا تھا۔ ان کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ سر، میں میٹنگ کینسل کر دیتا ہوں، سیکریٹری پریشانی سے کہتا جگہ سے اٹھا، اور مجموعہ الفردان کے نمائندے سے کہہ دیتا ہوں کہ ہم چند دن بعد میٹنگ رکھ لیں گے۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے بوٹ کو دیکھے گئے۔ سیکریٹری اب موبائل روشن کر کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ دوحہ سے استنبول کے لیے پہلی فلائٹ رات 11 بجے نکلے گی، سیٹ بک کروا دوں؟ نہیں، ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ سیکریٹری رک کے انہیں دیکھنے لگا۔ سر، میٹنگ کے ساتھ ڈنر بھی ہے، 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ فلائٹ مس ہو گئی تو اگلی فلائٹ کل دوپہر کی ہوگی۔ اور تم نے وہ کتاب پڑھی ہے، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ؟ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھے اور سیکریٹری کو بغور دیکھا۔ اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ جانتا تھا، اسی لیے تم ساری عمر ایک سیکریٹری رہو گے، عمار، کیونکہ تمہارے پاس میرے بھائی جیسا کوئی باپ نہیں تھا جو تمہیں یہ سمجھاتا کہ الفردان گروپ کے ساتھ مہینوں پہلے طے کی گئی میٹنگ کینسل کرنا حماقت سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن سر، ماہر ہسپتال میں ہے۔ اگر میں نے یہ میٹنگ چھوڑی تو ماہر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم کل دوپہر کی فلائٹ لے لیں گے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھے، پھر ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھا جیسے چکر سا آیا ہو، اور بروقت سہارا لیا ہو۔ لمحے بھر کے لیے کرب سے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھولیں تو چہرہ واپس روبوٹ بن چکا تھا، البتہ ہاتھوں میں معمولی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھ گئے اور سیکریٹری ہکا بکا سا پیچھے بھاگا۔ شوفر ملامتی نظروں سے ان کو جاتے دیکھتا رہا۔ ایسی بھی کیا پیسے سے محبت؟ مبین منزل کی بلائی منزل پر بنے اسٹوڈیو میں پرانے پینٹ اور روغن کی مدھم خوشبو پھیلی تھی۔ شیلف میں اوپر تلے رکھے خالی ڈبے اور دیواروں پر چسپاں کاغذ خاموشی سے ان دونوں بہنوں کو دیکھ رہے تھے جو وسط کمرے میں موجود تھیں۔ مالا زمین پر بیٹھی گردن اٹھائے ماہی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے بے یقین سی کھڑی تھی۔ تم اس کو پہچانتی ہو؟ ماہی نے سفید بالوں والے آدمی کے چہرے سے نظر ہٹا کے مالا کو دیکھا۔ 100% تمہیں نہیں یاد؟ نہیں، کون ہے یہ؟ وہ تیزی سے اٹھی، یہاں تک کہ وہ اس کے برابر کھڑی ہو گئی اور بے چین نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولا۔ یہ شکور ہے، ہمارے اسکول کا چپڑاسی۔ واٹ؟
ناممکن۔ وہ بدقت پیچھے ہٹی، پھر تیزی سے کاغذ کھینچا اور غور سے اس اسکیچ کو دیکھا۔ ارے ہاں، یہ تو شکور ہے۔ اس نے تعجب سے چہرہ اٹھایا۔ یہ عامل نہیں ہو سکتا، شاید بن گیا ہو۔ انسان کس وقت کس راستے پہ چل نکلے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ مالا لب کاٹتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے پردے پہ ایک دم بہت سے پرانے دن لہرانے لگے، وہ سارے دن جو یادداشت کے صندوق میں محفوظ کر کے ایسے پکے تالے لگائے تھے کہ کبھی کھل نہ سکیں، اور اب ایک زوردار آواز کے ساتھ پہلا تالا چٹخا تھا۔ لیکن شکور تمہیں نقصان کیوں پہنچانا چاہے گا؟ ماہی کی سوچ میں ابھری آواز گونجی تو وہ چونکی، شانے اچکا دیے۔ ایک وجہ ہے اس کے پاس، وہ بڑبڑائی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی رنگت سفید ہو رہی تھی۔ کیسی وجہ؟ ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ اس نے مالا کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس کاغذ تہہ کرنے لگی، دوہرا کر کے تہہ لگائی، پھر دوسری تہہ۔ تم پر اسرار ہوتی جا رہی ہو مالا۔ تم نے مجھے وہ راز بھی نہیں بتایا جو تمہیں ماں کی ڈیتھ پہ معلوم ہوا تھا، جس کے باعث تم اپنی اتنی پرسکون تھیں۔ وہ کاغذ کو ایک کے بعد ایک تہہ لگا رہی تھی۔ اب وہ موٹا ہوتا جا رہا تھا، سو اسے موڑنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اب ہم شکور کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ماہی کھنکاری۔ مالا غائب دماغی سے کاغذ کو دوہرا کر رہی تھی۔ ماہی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ تم ایک کاغذ کو 7 دفعہ سے زیادہ فولڈ نہیں کر سکتی۔ کشمالہ مبین نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ ورلڈ ریکارڈ 21 دفعہ کا ہے۔ اور وہ دونوں دھیرے سے ہنس دیں۔ ماحول میں چھائی سوگواریت کم ہوئی۔ شکور عامل ہوگا، لیکن وہ کسی کلائنٹ کے کہنے پہ ہمارے اوپر عمل کر رہا تھا۔ اس کا کلائنٹ کون ہو سکتا ہے؟ ماہی نے گال پر انگلی رکھی، پھر خود ہی جواب دیا، یقیناً کبیرہ تائی۔ ہم نے کبیرہ تائی کا کیا بگاڑا ہے؟ مالا افسوس سے دیوار پر لگے کاغذوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں اور میں نے ان کا بہت کچھ بگاڑا ہے، اسی لیے میری بیٹی کے پیچھے پڑی تھیں۔ ہمارے اوپر جادو کروانے والے عموماً قریبی رشتہ دار ہی نکلتے ہیں۔ پھر وہ چونکی، جیسے کچھ یاد آیا۔ ماہر کا قریبی چچا، گڑبڑا کے تصحیح کی۔ ماہر فرید کا چچا جس نے اوشن خریدا تھا، اس کے کہنے پہ خریدا ہوگا، وہ تلخی سے بڑبڑائی۔ اس نے تمہیں کال کی تھی لیکن خود ملنے نہیں آیا تھا، اپنے بھتیجے کو بھیج دیا۔ وہ تمہارا سامنا کرنے سے اعتراض کیوں کر رہا تھا؟ معلوم نہیں، کشمالہ نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اوشن آتا رہتا ہوگا، میرا اور اس کا سامنا ہوا ہوگا اور وہ دوبارہ نہیں ملنا چاہتا ہوگا۔ کیا تمہیں اس سے ملاقات یاد ہے؟ نہیں، شاید اس نے اپنا نام نہ بتایا ہو سکتا ہے اس نے ماہر فرید کو بتائے بغیر۔ میں اس کو یا اس کے خاندان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک دم بیزار ہوئی۔ اور تمہیں میں منع کیا تھا نا، اس کے خاندان کو انٹرنیٹ پہ سٹاک مت کرنا، دور رہو میرے مسئلوں سے۔ اس کے بدلتے تیور دیکھ کے ماہی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہی لاکھ منہ پہ پھٹ سہی، وہ اس کی بڑی بہن تھی۔ پل بھر کے لیے اسٹوڈیو میں غیر آرام دہ سی خاموشی چھا گئی، پھر ماں بینا کھنکاری۔ نگینہ آنٹی اس روز بتا رہی تھی کہ اگلے ہفتے زیاد آئے گا، تعزیت کے لیے اور اپنی منگنی کے لیے۔ معلوم ہے تمہاری بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ مالا پلٹ کے تہہ شدہ کاغذ کو ایک فولڈر میں ڈالنے لگی۔ میں زیاد سے مل چکی ہوں۔ کب؟ مالا نے تعجب سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ سہیل کی شادی پہ ہم دونوں اس سے ملے تھے، یاد نہیں؟ تب میں اوشن کی مینیجر تھی، میرا دماغ کام میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ یادداشتیں نہیں بنتی تھیں۔ کشمالہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اس میں تلخی بھی تھی اور ماضی کا ناسٹیلجیا بھی۔ جس دن میں نے کیف کو نوکری دی تھی، اس روز مجھے اوشن سے نکالا گیا تھا۔ پھر سے ٹھنڈی سانس۔ اور اس رات زیاد اور نگینہ آنٹی اسلام آباد آئے تھے۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرائی۔ اور وہ براؤنیز لائے تھے، ممانی نے میرا حصہ نکال کے اوپر بھجوا دیا تھا۔ ایک منظر ذہن کے پردے پر لہرایا۔ گیلے ٹیرس پر کھڑی براؤنی کھاتی لڑکی اور نیچے پورش میں کھڑا زیاد سلطان جس نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تھا۔ کیا تم اس کی منگنی پہ افسردہ ہو؟ ماہی نے غور سے اس کی مسکراہٹ کو موہم ہوتے دیکھا۔ میں بس اس عامل کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں اور اس سے اپنی ماں کو دی گئی ہر تکلیف کا حساب لینا چاہتی ہوں۔
وہ فولڈر میں رکھے کاغذات کو ترتیب دے رہی تھی۔ ماہی خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کشمالہ اپنے گرد کھینچی اونچی دیواروں کو اتنی جلدی نیچے نہیں کرتی۔ وہ اس وقت نہ زیاد سلطان کی بات کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس انسان کی جسے وہ کیف کہتی تھی۔ ویسے وہ کہاں رہ گیا؟ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ تعزیت کرنے ہمارے گھر آئے گا۔ وہ سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے فون پہ ماہر کی چیٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کی جانب خاموشی چھائی تھی، نہ کوئی پیغام، نہ کال۔ کمبخت! وہ خفگی سے بڑبڑا کے آگے بڑھ گئی۔ ہسپتال کی راہداری سرد اور سفید تھی اور اس میں کسی ڈس انفیکٹنٹ کی بو پھیلی تھی۔ ایک سائڈ پہ رکھے بینچ پر وہ چند افراد بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ زارینہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی اضطرابی کیفیت میں لمبے بالوں کو مسلسل انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ قریبی بینچ پر شبنم بیٹھی تھی۔ آج اس کے سر پر اسکارف تھا اور وہ دونوں ہاتھ باہم پھنسائے زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پینڈولم کی طرح دائیں سے بائیں ٹہلتے بیربل پہ چمی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سر پر رکھے سفید پڑے چہرے کے ساتھ کبھی ایک کونے میں جاتا کبھی دوسرے میں۔ بیربل، بیٹھ جاؤ، تم مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو۔ زارینہ نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے جوتا زمین پر زور سے رکھا تو وہ رکا۔ چند لمحے ضبط سے اسے گھورتا رہا، پھر شبنم کی دوسری جانب دھپ سے آ کے بیٹھا۔ تم کہاں تھے ویسے؟ سوال پہ اس نے چونک کے شبنم کو دیکھا۔ وہ دعا روک کے اس کے نئے سوٹ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ورک میٹنگ میں تھا۔ ورک میٹنگ نے کس رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی؟ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ اس نے جواباً تیز نظروں سے شبنم کو گھورا۔ کم از کم میری کوئی لائف تو ہے، تمہاری طرح ویکینڈ پہ نیٹ فلکس کے ساتھ پاپ کارن نہیں کھاتا۔ یہی کر رہی ہوگی نا تم اس وقت؟ شبنم کا چہرہ سرخ ہوا۔ کہہ کے رخ اس کی طرف سے موڑ کے دوبارہ سے ہاتھ جوڑ لیے اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ تیز قدموں کی آواز پہ بیربل جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے سے چنگیز چلتا آ رہا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ وہ قریباً دوڑ کے اس کی طرف لپکا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق حملہ آور ایس یو وی اس کے انتظار میں رکی کھڑی تھی۔ اس کو سڑک کراس کرتے دیکھ کے آگے بڑھی اور ٹکر مار کے نکل گئی۔ یعنی یہ سراسر قاتلانہ حملہ تھا؟ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ چنگیز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نمبر پلیٹ غائب تھی اور چند گلیوں کے بعد وہ ایک ایسی اسٹریٹ میں مڑ گئی ہے جہاں کیمرے نہیں تھے اور وہیں سے اس کا سراغ کھو گیا ہے۔ لیکن فکر مت کرو، ہم اس کو تلاش کر لیں گے۔ اس نے دھیرے سے بیربل کا کندھا تھپتھپایا۔ کوئی ماہر کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کندھا ہلکا سا پیچھے کیا۔ اس کا دبلا پتلا کندھا چنگیز کے بھاری ہاتھ کی گرفت میں دبوچا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ماہر کے اندر ایک مقناطیس لگا ہے جو مصیبت کو اپنی جانب کھینچتا ہے میرے دوست۔ چنگیز کے چہرے پہ افسوس بھی تھا اور تکان بھی۔ پھر اس نے بند دروازوں کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ سرجری ہو رہی ہے۔ اس کی بائیں ٹانگ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہر بہت سخت جان ہے۔ اس کا ایک دفعہ پہلے بھی بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب اس کی رائٹ ٹانگ زخمی ہوئی تھی۔ رائٹ نہیں، لیفٹ۔ زارا نے اسے گھورا۔ تب بھی اس کی لیفٹ ٹانگ ہی زخمی ہوئی تھی۔ اوہ! بیربل کے لبوں سے ایک طویل اوہ خارج ہوئی۔ چنگیز نے ایک گہری نظر بینچ پر بیٹھی بیزار سی بیٹھی زارینہ پر ڈالی، پھر اسے کونی سے تھام کے ذرا فاصلے پر لے گیا۔ یہ اسی سفید بالوں والے کی مشکوک آدمی کی بیٹی ہے نا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ مشکوک آدمی نہیں، میرا چچا ہے۔ وہ برا مان گیا تھا۔ وہ ماہر سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی ماہر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور کہاں ہے وہ اس وقت؟ چنگیز نے معنی خیز انداز میں ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے تلاش کر رہا ہو۔ بیربل ایک لمحے کو چپ ہوا۔ زارا کہہ رہی تھی اس کی کوئی بہت اہم میٹنگ تھی۔ ویسے بھی ہم سب یہاں ہیں، اس نے آ کے کیا کر لینا تھا؟ شبنم مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دور کھڑے سرگوشی میں باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہارے چچا کا ایک پیر جہاز میں ہوتا ہے، کبھی لندن تو کبھی استنبول، لیکن آج ویکینڈ پہ وہ مصروف تھا۔ اللہ اللہ! چنگیز نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ مالک کبھی ماہر کو ہرٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ اس سے باتیں چھپا سکتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ ایک روبوٹ ہے، نہ کوئی ویلن۔ اس کا انداز اتنا یقینی تھا کہ چنگیز ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا۔
تم بہتر جانتے ہوگے تمام۔ تم لوگ آپس میں کیا بات کر رہے ہو؟ شبنم کی آواز پہ وہ دونوں چونک کے پلٹے۔ تمہیں ڈسکس کر رہے تھے، تم آ گئی ہو اس لیے چپ کر گئے ہیں، بیربل جل کے بولا۔ شبنم نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر ہتھیلی پھیلا کے چنگیز کے سامنے کی۔ ماہر بے کا فون کہاں ہے؟ او ہاں، یہ رہا۔ چنگیز نے ماتھے کو چھوا، پھر دوسرے ہاتھ سے جیکٹ کی جیب سے ایک زپ لاک بیگ نکالا، اس کی طرف بڑھایا جس کے اندر ایک ٹوٹی اسکرین والا موبائل تھا۔ یہ تباہ ہو چکا ہے۔ ایپل کے فون اتنی جلدی تباہ نہیں ہوتے، اس صرف اسکرین ٹوٹی ہے۔ شبنم فون کو نکال کے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد اسکرین روشن ہو گئی تو وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا دی۔ ایپل فار لائف۔ جگمگاتی اسکرین ان کو دکھائی۔ کیا کسی کو ماہر کا پاس کوڈ معلوم ہے؟ نہیں، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب قریبی لوگوں کو اطلاع کر چکے ہیں۔ اور وہ باغبان کی بیٹی؟ بیربل جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اسے تو بھول ہی گیا تھا۔ تمہیں اسے بتانا چاہیے، چنگیز تیزی سے بولا۔ وہ یقیناً آ جائے گی اور شاید دونوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ لیکن میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، میں اسے کیسے اطلاع کروں؟ پھر کچھ سوچ کے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا نہیں خیال وہ ماہر کے لیے اتنی دور استنبول آنا چاہے گی۔ تم استنبول جانا چاہتی ہو؟ مالا کمرے میں آئی تو خالی بیڈ پر اس کا منتظر تھا۔ چادر بے شکن تھی اور دوائیاں سائڈ ٹیبل سے ہٹا دی گئی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اور چادر پر ہاتھ پھیرا۔ ماں کے ہوتے ہوئے اس کمرے میں کچھ مختلف سا تھا۔ معید چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا، وہ بھی وہی دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں میں تھا۔ وہ ماں کی رونق تھی، بڑوں کی اپنی رونق ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے انگلیاں چادر سے پھیرتے ہوئے کچھ محسوس کر رہی تھی۔ ہر کونے سے ان کی آواز آتی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوں تو لگتا ہے وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوں گی، ٹانگیں نیچے لٹکائے، گود میں دواؤں کا باکس رکھے، سر جھکائے، الجھی سی کچھ تلاش کر رہی ہوں گی۔ ہم اپنی ماں کو ہمیشہ کاموں میں پھنسا الجھا سا ہی دیکھتے ہیں۔ جب ان کی خدمت کروانے کی عمر آتی ہے تو وہ چلی جاتی ہیں۔ وہ چوکھٹ سے سر ٹکایا اداس نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر پھیلی تاریک رات ان کو اسی اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے نکلیں گے ہم اس فیس سے؟ مالا نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے کی سیٹنگ بدل دو۔ پھر وہ کھنکارا، جیسے ہمت مجتمع کی ہو۔ تم استنبول جانا چاہتی ہو؟ مالا نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھیں اچنبے سے اکٹھی ہوئیں۔ میں کئی دفعہ استنبول جا چکی ہوں، لیکن تم اس حالت میں ویکیشن کا سوچ رہے ہو؟ اسے جیسے برا لگا تھا۔ نہیں، میں استنبول منتقل ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ترکی میں ایک فیلوشپ کرنی ہے، ماں کی وجہ سے ہر سال چھوڑتا رہا۔ اب جا سکتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑ کے نہیں۔ تم ساتھ چلنے کی حامی بھرو تو میں اپلائی کروں گا۔ تم ماں کے غم سے فرار چاہتے ہو؟ حالانکہ اس غم سے کبھی فرار نہیں ملتا۔ میں بس لاہور میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن مجھے ابھی یہاں رہنا ہے۔ چند کام ہیں جو مجھے کرنے ہیں۔ وہ بولی تو چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا۔ کچھ تلخ سا تھا جو کمرے کی خاموشی میں گھلتا چلا گیا۔ سوچ لو، یہاں رہ کے صرف تم اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کرو گی۔ وہ نرمی سے زور دیتے ہوئے پلٹ گیا، پھر کچھ یاد آنے پہ واپس پلٹا۔ کیف کا فون آیا تھا جنازے والے دن، تعزیت کے لیے۔ وہ ایک دم چونکی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بہن بھائی آج کل ایک دوسرے کو بتاتے رہتے تھے کہ فلاں کا فون آیا، فلاں کا نہیں آیا، کس نے جنازے میں شرکت کی، کس نے نہیں کی۔ ہر پاکستانی گھرانے کی طرح ان کو بھی ہر اس شخص کو یاد رکھنا تھا جو ان کے برے وقت میں ساتھ تھا اور جس نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ معید اطلاع دے کر آگے بڑھ گیا اور وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ معید کو کال کر سکتا تھا تو ایک کال مجھے بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، نہ کال کی نہ خود آیا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کچھ تھا جو بہت برا لگا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یقین سا تھا کہ وہ آئے گا، کال نہیں کرے گا، لیکن ایک دن وہ اچانک سے ڈور بیل بجنے پر دروازہ کھولے گی تو وہ سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کیف کے بارے میں غلط تھی۔ ایک دم تیز پانی کے گرنے کی آواز اس کا ارتکاز توڑا۔ مالا نے چونک کر باتھ روم کی سمت دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھی اور قدم قدم چلتی باتھ روم تک آئی۔ نیم و دروازہ پورا دھکیلا،
सिंक का नल खुला था और पानी तेज़ धार से नीचे गिर रहा था। वो आगे बढ़ी और सख्ती से नल बंद किया। फिर पलटी ही थी कि टूटने के घूमने की आवाज़ आई और नल दोबारा चल पड़ा। एक गहरी सांस लेकर कशमाला वो बीन वापस पलटी। चेहरे पे ना कोई खौफ था, ना कोई परेशानी थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो, वो भी पानी के एक नल से? वो आगे बढ़ी और टूटी ज़ोर से घुमाई, लेकिन मुखालिफ सिमत, ऐसे कि नल पूरा खुल गया। पानी की धार मज़ीद तेज़ हो गई। लो, खुल गया नल। मज़ीद क्या करना है? मेरे घर के शीशे तोड़ने हैं? तोड़ो ना, तोड़ो। वो दाएं बाएं खाली बाथरूम में देखते हुए ज़ोर से गुर्राई। क्या कर सकते हो तुम? मुझे डराना चाहते हो? डराओ ना, आओ, फिर से पकड़ो मेरी गर्दन। वो इतराफ़ में देखते हुए गोल गोल एड़ियों पर घूम रही थी। तुम एक बेवकूफ़ और डरपोक मखलूक हो। मैं नहीं डरती तुमसे। वो आमिल जिसके तुम ग़ुलाम हो और जिसके कहने पे तुम मेरी माँ को अजियत देती, जाके इसको मेरा एक पैगाम देना। इसकी गुर्राहट बुलंद हो रही थी। इसे कहना वो तैयार रहे। मुझे इसका चेहरा मालूम है और मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। वो जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका, इसे मैं ढूंढूंगी। चेहरा गुलाबी होके टिमटिमा रहा था। एक झटके से नल बंद किया और धाड़ से बाथरूम का दरवाज़ा मारती वो कमरे में वापस आई। नल दोबारा नहीं खुला। अब हर तरफ खामोशी थी। कोई आहट नहीं, कोई चाप नहीं, बुज़दिल। वो बिस्तर पे बैठी तो छन से एक मंज़र आंखों के सामने आया। वो दोनों कॉफ़ी शॉप में आमने सामने बैठे थे। भूरी आंखों वाला मर्द इसे अपनी कहानी सुना रहा था और वो मशकूक नज़रों से इसे देख रही थी। इसका नाम सरकार है, यानी इसके क्लाइंट्स इसे सरकार के नाम से जानते हैं। मेरा सौतेला बाप इसका क्लाइंट था, लेकिन वो भी इसकी असल शनाख्त से वाकिफ़ नहीं था। मुझे इतना मालूम है कि वो एक बूढ़ा जादूगर है। इसके बाल सफ़ेद और रंगत स्याही माइल है और वो सर पे एक नारंगी रुमाल लपेटता है। इसने बहुत से ख़ानदान तोड़े हैं, बहुत लोगों को अजियत दी है, लेकिन इसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका, मैं भी नहीं। कॉफ़ी शॉप में बैठी लड़की इसे मशकूक नज़रों से देख रही थी, लेकिन इस वक्त अपने बेड पर बैठी लड़की की आंखों में शक नहीं था, सिर्फ चुभन थी। क्या वो सच कह रहा था? क्या वो खुद इस आमिल का क्लाइंट नहीं था? क्या वो खुद एल्बम में मौजूद लड़कियों पर जुल्म करने वाला नहीं था? इसने सर झटका। शायद वो सच कह रहा हो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? इसने मुझे धोखा दिया, कई माह मुझसे झूठ बोला, मेरा रेस्टोरेंट छीना, अपने और सरकार के खेल में मुझे क्यों शामिल किया? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी कैफ। फिर इतराफ़ में देखा। इसका कमरा खाली था, लेकिन वो जानती थी सरकार नामी इस आमिल के चेले इस पे नज़र रखे हुए थे। वो जिसे कोई नहीं ढूंढ सका, इसे मैं ढूंढूंगी। वो लेट गई और माथे पर बाजू रख के आंखें मूंद लीं। वो अब खौफज़दा नहीं थी। इसकी माँ चली गई थी। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। बसारत अंधेर हुई तो एक मंज़र जहन के पर्दे पे चलने लगा। अंदर कमरे में माँ की मैयत रखी थी और वो नाइट सूट में मलबूस किचन काउंटर के पास खड़ी थी। इसके सामने कटे हुए बालों वाली मुस्कुराती हुई डॉक्टर सलीमा खड़ी थीं। इनके लब धीरे धीरे हिल रहे थे। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊं जो इन बच्चों को मालूम होता है, जिनके माँ बाप इनके सामने मर जाते हैं? मेरे वालिद की डेथ इस वक्त हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी, सलीमा आंटी। तब तो मुझे ऐसा कोई राज मालूम नहीं हुआ। किचन काउंटर का मंजर हवा में तहलील हो गया। एक आंसू आँख से निकला और गर्दन पर लड़कता चला गया। इस आंसू का रंग शफ़ाफ पानी जैसा था और इस शफ़ाफ पानी में धनक के सातों रंग मकीद थे। इन रंगों के अंदर एक और मंजर जन्म लेने लगा। औरतों और मर्दों का एक हुजूम। वस्त सहन में रखी चारपाई, उजले सफ़ेद कफन में लिपटा एक बंद आँखों वाला मुर्दाना चेहरा, चारपाई के पायंती के साथ बैठी एक फरबा सी लड़की जिसकी आंखें सब्ज़ थीं और कलाइयों में सोने के कंगन थे। वो सर झुकाए धीमी आवाज़ में रोए जा रही थी। सहन के दूसरे कोने में वो खड़ी थी, एक छोटी सी सब्ज़ आंखों वाली लड़की जिसने बालों की ऊंची पोनी बना रखी थी। इसके कंधे के साथ एक लड़का खड़ा था जो कद में इससे चंद इंच छोटा था। साथ बिछी चारपाई पर एक और नन्ही लड़की सो रही थी जो काफ़ी सेहतमंद और भरे भरे गालों वाली थी। तुम बड़ी हो कशमाला,
ایک بوڑھی خاتون جو اس چارپائی پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی اس کا ہاتھ تھام کے محبت سے کہنے لگی، بڑی؟ وہ بھیگی آنکھوں سے دور صحن میں رکھی میت کو دیکھ رہی تھی، چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، تم بڑی ہو اور یہ چھوٹی۔ بڑا بہن بھائی ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے، اب یہ دونوں نہ صرف تمہاری ماں بلکہ تمہاری بھی ذمہ داری ہیں۔ اس نے ناسمجھی سے سر ہلا دیا اور آنکھ سے نکلا آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ دیا۔ دیکھو بیٹا، اب تمہارے باپ نہیں رہا، اب تم لوگوں کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ کسی دوسری خاتون نے سرگوشی کی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ اب تم لوگ اپنے کزن سے کبھی مت لڑنا، بالخصوص اپنے ماموں اور ان کے بچوں سے بنا کے رکھنا۔ پہلے مبین تمہارے سر پہ تھا، اب وہ نہیں ہے، اس لیے نہ ددیال میں کسی کو شکایت کا موقع دینا، نہ ننیال میں۔ ہاں بیٹا، تم نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہو گے تو سب ٹھیک رہے گا۔ کسی سے نہیں لڑنا، کسی سے نہیں لڑنا، اس نے زیر لب دہرایا۔ کشمالہ نے آنکھیں کھولیں اور آنسو گال سے لڑک کے نیچے جا گرا۔ 4 سدہ کا صحن غائب ہو گیا۔ وہ لاہور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ اس کے اور اس کی کم علم اور تنگ ذہن رشتہ دار خواتین کے درمیان بہت سے فاصلے تھے۔ کئی برس کی تعلیم اور ایک طویل عرصے تک ورکنگ وومن ہونے کا فاصلہ، ہائی سوسائٹی کے ایکسپوژرز اور دنیا گھومنے کا فاصلہ۔ وہ ان سے بہت دور جا چکی تھی، لیکن کیا واقعی کچی عمر میں ذہن پہ لگی لکیریں تعلیم اور تجربے سے مٹ جاتی ہیں؟ یہ ہسپتال کا ایک مختلف کوریڈور تھا۔ یہاں پرائیویٹ رومز کے دروازوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ ہر کمرے کے باہر آرام دہ صوفوں کا ایل بنا تھا اور سامنے رکھی میز پر تازہ پھول سجے تھے۔ کونے میں ایک ریسیپشن تھی جہاں پہ بیٹھی خوبصورت لڑکی سے عیادت کے لیے آنے والے مہمان اپنے مریض کا روم نمبر پوچھتے اور مطلوبہ کمرے تک چلے آتے۔ اگر مریض کے مہمان زیادہ ہو جاتے تو کچھ لوگوں کو کمرے کے باہر ایل شیپ صوفوں پر بٹھا دیا جاتا، لیکن چونکہ یہ امرائی کا پرائیویٹ ایریا تھا اس لیے یہاں داخل مہمانوں کی عیادت کرنے والے جس تیزی سے آتے اسی تیزی سے واپس پلٹ جاتے تھے۔ اکثر کمروں میں امرائی کے بوڑھے والدین داخل تھے جن کے بچوں نے ان کے لیے تنخواہ دار اٹینڈنٹ رکھے ہوئے تھے۔ خود وہ کم ہی چکر لگاتے تھے کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے ان کے والدین کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ آج ان کے پاس اسی وقت کی کمی تھی۔ ایسے میں کسی بھی کمرے کے سامنے بنے سٹنگ ایریا پر رش نہ لگا تھا سوائے روم نمبر 555 کے۔ یہ صوفے گزشتہ 3 دن سے خالی نہیں ہوئے تھے۔ میز پر رکھے گلدستے کے ساتھ کافی کے خالی کپ رکھے تھے۔ ایک صوفے پر بیربل براجمان تھا، رف ٹی شرٹ اور جینز پہنے، گھنگریالے بال الجھے سے لگ رہے تھے، جیکٹ ساتھ رکھی تھی۔ آنکھوں سے لگتا تھا وہ کئی دن سے نہیں سویا۔ صوفے کے دوسرے کنارے پر شبنم بیٹھی تھی، ٹوٹی اسکرین والے فون کو ہاتھ میں گھما رہی تھی۔ بیربل کے برعکس وہ ہر روز کی طرح صاف ستھرے لباس میں تازہ دم نظر آتی تھی۔ دفعتاً روم 555 کا دروازہ کھلا اور چنگیز باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ سر جھکائے احتیاط سے فرش پر رکھی ایک تار کو عبور کر رہا تھا۔ وہ ایک کارنر لیمپ کی تار تھی جس کے قریب کوئی سوئچ نہ تھا، سو اس کو چوکھٹ کے اوپر دیوار سے گزار دیا گیا تھا، لیکن گزشتہ روز سے وہ نیچے گر پڑی تھی اور تب سے چوکھٹ پہ پڑی تھی۔ جو بھی اندر جائے دھیان سے جائے ورنہ لیمپ کی تار سے اڑ کے گر سکتا ہے۔ اس نے کوف بھرے انداز میں باہر آ کے اطلاع دی۔ میں ایک بار گر چکا ہوں۔ بیربل نے ایک ہاتھ بلند کیا۔ میں بھی، شبنم نے محض ایک انگلی بلند کی۔ تم 2 دفعہ گری ہو اور میں نے دونوں دفعہ دیکھا تھا۔ شبنم نے خفگی سے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا اور چنگیز کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ماہر بے اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں؟ چنگیز جواب دیے بنا ریسیپشن تک گیا اور کوہنیوں کے بل کاؤنٹر پر جھکا۔ کیا کوئی روم نمبر 555 کے کارنر لیمپ کی تار فکس کر سکتا ہے؟ وہ کل سے راستے میں پڑی ہے۔ کوئی اس سے اڑ کے زخمی ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر اکتا کے کہا اور سر جھٹکتا پلٹ گیا۔ لڑکی نے سر ہلا کے فوراً ریسیور کان سے لگا لیا۔ فلموں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ چنگیز واپس ایل شیپ صوفوں تک آیا
تو شبنم ناراض نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوتا ہے فلموں میں؟ مریض کو جیسے ہی ہوش آتا ہے اس کے قریبی لوگ اس سے ملتے ہیں اور وہ آہستہ سے آنکھیں کھول کے ان کو دیکھتا ہے۔ چند اپنائیت بھری باتوں کے تبادلے ہوتے ہیں، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اور یہاں جب سے سرجری کے بعد ماہر کو ہوش آیا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی ہم میں سے کسی کو نہیں دیکھا اور صرف درد سے چلائے جا رہا ہے کیونکہ اس کو درد ہو رہا ہے شبنم خانم۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، تمہاری فلموں میں ہر زخم کے ساتھ ہیرو کی برداشت بڑھ جاتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کی درد برداشت کرنے کی ہمت ہر نئی تکلیف پہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ماہر کا پہلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس لیے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے دواؤں کے زیر اثر سلائے رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماہر درد سے اتنا چلا سکتا ہے۔ شبنم نے دونوں کانوں کو چھوا۔ تھوڑی دیر کے لیے سٹنگ ایریا میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے فون پہ لگے تھے۔ دفعتاً شبنم کھنکاری، ہم تینوں باری باری یہاں آ کے ڈیوٹی دیتے ہیں، ہسپتال والے بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری کوئی لائف نہیں ہے۔ اپنی بات کرو، میری لائف ہے۔ بیربل نے فون اسکرول کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ اچھا، جب ماہر کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی تو تم کیا کر رہے تھے؟ میں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں تو شبنم بھی مسکرائی۔ اور تب سے اس خوبصورت لڑکی نے تمہیں ایک کال نہیں کی۔ بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی، منہ میں کچھ بڑبڑا کے واپس فون پہ جھک گیا۔ جب سے ماہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سب کی زندگیاں رک گئی ہیں۔ چنگیز بھی فون پہ لگا تھا۔ وہ خود سے بولنے لگی، زارینہ خانم کو دیکھ لو، صرف 2 دفعہ آئی ہیں کیونکہ اس کی لائف ہے، پھر وہ کیف سنبھال رہی ہیں، مالک اپنا کاروبار سنبھال رہا ہے، سب کی لائف ہے، سوائے ہم تینوں کے، کیونکہ شاید ہماری زندگیاں صرف ماہر کے گرد گھومتی ہیں۔ تمہارے خاموش ہونے کی کوئی ٹائمنگ ہے یا مرضی سے ہوتی ہو؟ بیربل فون پہ چہرہ جھکائے بولا تو شبنم کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ ان تینوں نے سر اٹھا کے اس طرف دیکھا۔ عبدالمالک فرید سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ ان کا سوٹ آج بھی بے شکن تھا، سفید بال جیل سے جمے تھے اور چہرہ بے تاثر تھا۔ شبنم اور بیربل بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ چنگیز نہیں اٹھا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا، آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے وہ انہیں آتے دیکھے گیا۔ ماہر کیسا ہے؟ مالک ایک صوفے پر بیٹھے اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ اس کی حالت اسٹیبل ہے، لیکن سرجری کے بعد سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اسے زیادہ وقت سیڈیٹڈ رکھتے ہیں۔ بیربل واپس بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں بتانے لگا۔ چنگیز بغور ان دونوں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی ٹانگ ہے؟ مالک کا لہجہ خشک تھا۔ بیربل نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس سے مل سکتے ہو، جب وہ ہوش میں آئے گا تب مل لوں گا، مجھے اس کو چیختے چلاتے دیکھنا پسند نہیں ہے۔ مالک 2 ٹوک انداز میں کہہ کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ نظریں دروازے پہ لکھے نمبر پر تھیں۔ 555، ماہر کا لکی نمبر 5۔ یہ کمرہ کس نے منتخب کیا تھا؟ شبنم نے ایک ہاتھ اونچا کیا۔ مالک نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور واپس دروازے کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر بیربل کھنکارا، مجھے لگتا ہے ماہر کو کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً اس مصیبت کو بھی خود ہی اس نے دعوت دی ہوگی۔ ان کا لہجہ سرد اور بے تاثر تھا، جذبات سے مکمل آری۔ آپ اتنے دن سے کہاں تھے؟ چنگیز کی نظریں ان پہ جمی تھیں۔ مالک نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اور تم کون ہو؟ باش کومسر چنگیز، چیف انسپکٹر چنگیز۔ اس نے والیٹ کھول کے اپنا بیج دکھایا۔ گردن خود بخود اکڑ گئی۔ میں ضرور بتاؤں گا کہ میں اتنے دن کہاں تھا چنگیز افندی، لیکن میں ابھی فلائٹ سے آیا ہوں اور میں تھکا ہوا ہوں۔ مالک فرید کی چپتی نظریں اس پہ جمی تھیں اور لب میکانکی انداز میں ہل رہے تھے۔ پہلے میں زارا کے اپارٹمنٹ جاؤں گا، وہاں فریش ہوں گا، پھر میں ڈی جی ایمنت گنال مردر لا ترکش پولیس سروس کے ساتھ شہر سے باہر جنگل میں شوٹنگ کے لیے جاؤں گا۔ چنگیز کی کمر سیدھی ہوئی۔ ہم کچھ دیر کے لیے ٹیکٹیکلز شوٹنگ کریں گے اور پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ سریار کا باش کومسر میرے بھتیجے کے ایکسیڈنٹ کی تفتیش کرنے کے بجائے ہسپتال میں بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ میں ابھی آیا تھا۔ چنگیز تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، رنگت بدلی۔ ہم اس کار کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مجھے تمہاری پروگریس رپورٹ تمہاری باس سے مل جائے گی۔ باش کم سروے۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے مالک نے کندھے اچکا دیے۔ اس کی برفیلی نظریں چنگیز کے وجود میں پیوست ہو رہی تھیں۔ بیربل فرید کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کے معدم ہوئی۔ میں چند ضروری کام نپٹا کے آتا ہوں۔ چنگیز نے سر کو خم دیا اور ان دونوں سے نگاہ ملائے بغیر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مالک بے، شبنم کھنکاری، وہ ماہر کا بہت اچھا دوست اور… کیا میں نے تم سے پوچھا شبنم؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ماہر کو دیکھتی ہوں۔ وہ جلدی سے 555 کا دروازہ کھول کے اندر غائب ہوئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی مالک نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن بیربل نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ 1 منٹ۔ وہ غور سے کچھ سن رہا تھا۔ لمحے بھر بعد اندر سے ایک ٹھڈے کی آواز آئی اور پھر شبنم کا آؤچ۔ یہ ہوئی ہیٹ ٹرک۔ بیربل نے مطمئن سی سانس خارج کی اور پھر مالک کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے؟ کیا اس کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ بغور بیربل کو دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کی برف ویسی ہی تھی۔ یہ گزشتہ ایکسیڈنٹ سے بدتر تھا، لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ چند ماہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ چند ماہ؟ وہ اب بیربل کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ چہرہ موڑے مخالف سمت میں کمروں کی قطار کے سامنے رکھے خالی صوفوں کو دیکھ رہے تھے۔ مالک، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ بیربل بغور ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ انہوں نے بس سر کو جنبش دی۔ تمہارے پاس اس لڑکی کا نمبر ہے؟ مالک نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ وہی جس کو ماہر نے تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیا تھا، کشمالہ۔ اس کی آنکھوں میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ ہاں ہے، کیوں؟ مالک کا چہرہ ویسا ہی تھا۔ اس کو کال کر کے بتا دو کہ ماہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شاید وہ آنا چاہے۔ اب تم اپنے بھائی کے لیے ہمدردی طلب کرو گے؟ بیربل پہ جمی ان کی آنکھوں میں ملامت ابھری تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا تم اسے کال کر سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ ماہر ایسا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اسے اس حالت میں دیکھے۔ میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں بھی، شاید تم اسے بتانا نہیں چاہتے۔ بیربل کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ ابھری۔ اور ہاں، ماہر کو معلوم ہے کہ تم نے اس لڑکی کا ریسٹورانٹ بکوایا تھا۔ اسے بہت پہلے معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے کاغذات پر خود دستخط کیے تھے۔ عبد المالک فرید اسی طرح پرسکون بیٹھے رہے۔ ان کے ہاتھ صوفے کے ہتھ پہ نادیدہ پیانو بجا رہے تھے۔ اس کے آنے سے شاید وہ جلد تندرست ہو جائے۔ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ اب کہ بیربل نے لہجے کو بدل کے کہا۔ کوئی لڑکی کسی مرد کو تندرست نہیں کر سکتی۔ بہتر ہوگا تم اپنی توانائی اپنے بھائی کا خیال رکھنے پہ صرف کرو۔ اسی لہجے میں کہہ کے مالک نے اپنا موبائل نکالا اور اینک ناک پہ لگاتے ہوئے چہرہ اسکرین پہ جھکا دیا۔ بیربل بڑبڑاتے ہوئے رخ موڑ کے بیٹھ گیا۔ مبین منزل کے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے آگے سے آدھا پردہ ہٹا تھا اور سرما کی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ خزاں نے بہت سے پتوں کو خشک کر کے گرا دیا تھا، لیکن ماں کے سدا بہار پودے ویسے ہی کھڑے تھے۔ فضا میں دھوئیں جیسی اسموک کی ملاوٹ بھی شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں ڈرائنگ روم کی خاموشی کو باہر سے آتی کسی پرندے کی سیٹی چھیڑ رہی تھی۔ ہوں ہوں، ایک ہوں چھوٹا اور ایک ہوں بہت طویل۔ آواز میں وقفہ آیا تو صوفے پر بیٹھی کشمالہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سامنے بڑے صوفے کے کنارے پر زیاد سلطان بیٹھا تھا، پولو شرٹ کے اوپر پوری آستین کا سویٹر پہنے، سر جھکائے وہ آگے ہو کے بیٹھا تھا۔ جب سے میری امی بیمار ہوئی ہیں، میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں۔ عجیب بے بسی ہے، کروں تو کیا کروں؟ اس نے چہرہ اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا تو آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ اس اداسی کو پہچانتی تھی۔ علاج کروا رہے ہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا گلابی سفید چہرہ میک اپ سے پاک تھا، بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور پیروں میں عام سلیپرز تھیں۔ سادہ شلوار قمیض کے اوپر کندھوں پر شال لپیٹے ہوئے تھی۔ سرما ابھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوا تھا اور گھر کے اندر ہیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سب کر رہا ہوں کشمالہ، لیکن وہ تندرست نہیں ہے اور میرا خوف ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے لگا اس کے سامنے زیاد سلطان نہیں، اس کا اپنا وجود بیٹھا ہے۔ 6 ماہ پہلے کا وجود۔ ڈاکٹر وہرا کے کلینک میں بیٹھی ڈری سہمی لڑکی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، میں دعا کروں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بھی مسکرا دیا، پھر غور سے اسے دیکھا۔ آپ کیسی ہیں؟ کھڑکی کے پار پرندے کی لمبی سی گونج پھر سے سنائی دی تھی۔
وہ کہیں قریب ہی تھا، لیکن پردہ آدھا برابر ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ چند گھنٹے ٹھیک گزرتے ہیں، ماں یاد سے نکل جاتی ہیں، پھر اچانک یاد آتا ہے کہ ماں چلی گئی ہیں، اور یہ حقیقت کسی ہتھوڑے کی مانند سر پہ لگتی ہے۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ لگتا ہے دل پھٹ جائے گا، ایسی گھٹن کہ دل چاہتا ہے زور زور سے چیخوں، اور پھر چند گھنٹے کے لیے وہ بھول جاتی ہیں اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ یوں یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس کیفیت سے گزر رہی ہیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جیسے وہ کیا کہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اکثر میں بھول جاتی ہوں کہ وہ اب نہیں ہیں۔ گھر میں داخل ہوتی ہوں تو پہلا خیال ان کے پاس جا کے انہیں سلام کرنے کا آتا ہے۔ شام کی چائے میں ان کا ایک کپ زیادہ بنا دیتی ہوں۔ رات کو ان کی انسولین نکالنے کے لیے فریج کھولتی ہوں تو یاد آتا ہے کہ اب کسی دوا کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میں خود کو ٹھیک کر لوں گی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ میرے پاس اب ایک مقصد ہے۔ پرندے کا غون زور سے بلند ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ زیاد ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا مقصد؟ میں اس عامل کو ڈھونڈوں گی جو اتنے عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہے۔ پہلے وہ صرف مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، پھر اس نے میری ماں پہ جادو کیا، انہیں تکلیف دی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا، لیکن وہ بہت ضبط سے اسے نیچے دھکیل گئی۔ آپ اسے کیسے ڈھونڈیں گی؟ وہ حیران تھا۔ بتایا تو آپ مجھے منع کریں گے، کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان سے دور رہنے میں بھلائی ہے نا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نہیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا۔ آپ سمجھدار ہیں اور اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں۔ آپ جو بھی کرنا چاہیں مجھے اپنے ساتھ پائیں گی۔ وہ ٹھوس لہجے میں نرمی سے کہہ رہا تھا۔ گیلی آنکھوں سے مسکرائی۔ کیا تھا اس شخص میں کہ جب وہ قریب ہوتا تھا تو دل خود اس کی طرف کھنچتا تھا؟ تھینک یو زیاد، لیکن مجھے آپ کی حفاظت کی فکر ہے۔ آپ کسی عامل کے ٹھکانے پہ بغیر سیکیورٹی کے تنہا نہیں جائیں گی۔ وہ تشویش سے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن قدموں کی آواز پہ خاموش ہو گیا۔ ماہی اندر چلی آ رہی تھی، اسے دیکھ کے مسکرائی اور سر کے خم سے سلام کیا۔ وہ بھی مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیاد، یہ ماہی ہے، میری بہن۔ زیاد نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آف کورس میں جانتا ہوں، ہم سہیل کی شادی پہ ملے تھے نا؟ مالا اس وقت اپنے ریسٹورانٹ میں اتنی الجھی ہوتی تھی کہ اسے ہم عام لوگ یاد نہیں رہتے تھے۔ ماہی ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے آگے آئی تو وہ دونوں دھیرے سے ہنس دیے۔ پھر زیاد نے میز پر رکھے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے آپ کے بیبی کا بتایا تھا، سمجھ نہیں آیا کیا لے کر آؤں۔ ایئرپورٹ سے چاکلیٹس اٹھا لیں، پھر ایک گلا آمیز نظر کشمالہ پہ ڈالی۔ ان کو چاکلیٹس نہیں پسند، سو یہ آپ کی ہیں۔ تھینک یو، مجھے بہت پسند ہیں چاکلیٹس۔ ماہی پورے دل سے مسکرا دی۔ چھوٹے بالوں پر ہیئر بینڈ پیچھے کر کے لگائے، لمبا سا سویٹر پہنے، ماہی آج حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حور سو رہی تھی۔ نگینہ آنٹی بتا رہی تھی کہ آپ کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ مالا نے اسے تادیبی نظروں سے گھورا، لیکن وہ ماہی تھی۔ مزے سے کہتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا، لیکن وہ پھیکا سا مسکرایا۔ امی بیمار ہیں اور ابو کی خواہش ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ڈرائنگ روم میں ایک تناؤ بھری خاموشی چھائی تھی کہ باہر سے آتی گٹرگو نے ایک دفعہ پھر توڑ دیا۔ چلے مبارک ہو، ویسے آپ کی اگلی کتاب کہاں پہنچی؟ مالا کی نگاہیں پڑھ کے اس نے خوشگوار انداز میں موضوع بدل دیا۔ لکھ رہا ہوں، وہ جیسے ایک دم بہتر محسوس کرنے لگا۔ میں نے آپ کی پہلی کتاب کتنی دفعہ خریدنے کی کوشش کی، لیکن میرا کارڈ آپ کی ویب سائٹ پہ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں آپ کو ایک کاپی بھیج دوں گا۔ وہ مسکرا دیا۔ لیکن آٹوگراف کے ساتھ، اوکے؟ ماہی مسکرا کے مزید کچھ کہتی، لیکن دور کہیں سے ننھی حور کے رونے کی آواز آئی۔ اس کے چہرے کی ساری خوشگواریت ہوا ہو گئی۔ جھنجھلا کے وہ اٹھی۔ ماں اتنی تکلیف برداشت کر کے بچے کو دنیا میں لاتی ہیں، اوپر سے اس کی شکل باپ پہ چلی جاتی ہے۔ اچھا مذاق ہے۔ مالا ہنس دی، زور سے کھلکھلا کے۔ ہنسنے سے اس کا چہرہ مزید گلابی ہوا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گیا۔ اصل میں حور کی آنکھیں ماں جیسی ہیں، لیکن نقش عباد کے جیسے ہیں، اور ماہی سے یہ ہضم نہیں ہو رہا، حالانکہ اکثر بچے باپ پہ ہی جاتے ہیں۔
وہ جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اس بات پہ مسکراہٹ پھیکی ہوئی، لیکن میں نہیں گیا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو اداس کر دینے والا تھا۔ میرے ابا بہت گورے اور خوبصورت تھے اور امی سے ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ انہیں امی کا رنگ پسند نہیں تھا، میری رنگت بھی امی پہ چلی گئی، اسی لیے اس نے ایک دفعہ پھر بات ادھوری چھوڑ دی۔ زیاد، چھوڑے میرے کمپلیکسز کو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ آپ اس عامل کو ڈھونڈنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس خواب میں دیکھا تھا، اس کا اسکیچ بنایا تو یاد آیا یہ میرے اسکول کا چپڑاسی ہے۔ ایک اسکول چپڑاسی آپ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہے گا؟ کشمالہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ گٹرگوں کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی، لیکن مسلسل گفتگو میں خلل ڈال رہی تھی۔ اب وہ کہاں ہے؟ اسی شہر میں ہوگا۔ کل اسکول جا کے اس کا پتہ معلوم کروں گی۔ لیکن آپ تنہا نہیں جائیں گی اس کے پاس، ایسے لوگ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ محیط کو ساتھ لے کر جائیے گا، وہ تشویش سے کہہ رہا تھا۔ محیط کو جادو اور جنات کی باتوں سے چڑ ہے، پہلے مجھے بھی تھی، اور ماہی اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر ایک دم وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ وہ ایک دم خاموش ہوا تو اسے اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ سوری، آپ یہاں اپنی لان برانڈ کیمپین کے لیے آئے ہیں اور اپنی منگنی کے لیے، اور ایسے میں آپ کو اپنے کاموں میں الجھا دوں تو اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا، میں کہیں بھی اکیلے جا سکتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ مسکرا کے بولا تو وہ جو تیزی سے وضاحت دے رہی تھی رک گئی۔ ایک دم بہت سا بوجھ کندھوں سے اتر گیا۔ اتنا وقت کیسے نکالیں گے؟ آپ کے لیے وقت نکل آئے گا۔ زیاد کی نظریں اس پہ جمی تھیں اور آواز میں کرچیاں سی تھیں۔ لمحے بھر کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکی، پھر جیسے وہ سنبھلا۔ ویسے بھی اگر یہ وہی عامل ہے جو میری ماں پہ جادو کر رہا ہے تو میں اسے ضرور ڈھونڈنا چاہوں گا۔ اس کی بات نے ماحول میں ایک دم سے بھرتے تناؤ کو تحلیل کر دیا۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے، نہ صرف آپ کی امی بلکہ مجھ سے جڑے ہر انسان پہ جادو میں یہی شخص ملوث ہے۔ میں کرسڈ ہوں زیاد، اور جب کوئی انسان ایک دفعہ کرسڈ ہو جائے تو اس کے قریب آنے والے ہر انسان کو وہ جادو چھونے لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے شادی سے انکار کیا تھا؟ آپ نہیں چاہتی تھیں کہ آپ کے وجود سے لپٹا جادو مجھے چھوئے؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے قریب جو بھی آئے گا یہ جادو اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہے، لیکن یہ میرا دل کہتا ہے۔ میں اس جادو کا مرکز ہوں۔ وہ عامل صرف مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں اپنی وجہ سے مزید کسی کو ہرٹ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ کاش آپ مجھے یہ پہلے بتا دیتی۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کی ہر قرض کے ساتھ قبول کرتے ہیں کشمالہ، وہ دھیرے سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے تیزی سے بات بدل دی۔ بہرحال وہ سب ماضی میں ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے اور اس عامل کو روکنے کا۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو جب میری ضرورت ہوگی میں ایک کال کے فاصلے پہ ہوں۔ وہ متانت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ تھینک یو زیاد، آپ کا کہنا ہی کافی تھا۔ وہ دونوں سامنے آمنے کھڑے تھے۔ زیاد کا فون تھر تھرانے لگا۔ آفس سے کال آ رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ ٹھک ٹھک، اب گٹرگوں کے ساتھ شیشہ بھی بجنے لگا۔ یہاں کچھ ہے، وہ چونکا۔ مالا تیزی سے کھڑکی تک آئی اور پردہ کھینچ کے ایک طرف کیا، پھر متلاشی نظروں سے لان کو دیکھا، دائیں بائیں، اور تبھی اس کی نگاہ کھڑکی کے نچلے حصے پہ پڑی۔ وہاں منڈیر پر ایک فاختہ نڈھال پڑی اپنی چونچ سے شیشے کو مسلسل بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے شیشہ کا پٹ سائڈ کھولا تو ایک دم ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ وہ نیچے جھکی اور دونوں ہاتھوں میں فاختہ کو اٹھا کے اونچا کیا۔ اس کا ایک پیر زخمی اور اس پر خون جمع تھا۔ میرے اللہ! اس نے جلدی سے سلائیڈنگ ڈور بند کیا اور مڑی تو دیکھا وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ زخمی ہے؟ یہ اتنی دیر سے ہمیں بلا رہی تھی اور ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اسے گود میں لٹا دیا۔ پھر اس کا پر احتیاط سے اونچا کر کے دیکھا، وہاں کٹ سا لگا ہوا تھا جس پر خون جمع تھا۔ اس کی نظریں فاختہ کے پنجوں تک گئیں۔ اس میں ایک ٹہنی پھنسی تھی۔ یہ اپنے گھونسلے کے لیے ٹہنی لے کر جا رہی تھی۔ یہ ایک ماں ہے اور اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سر جھکائے اس کے پر کا معائنہ کر رہی تھی۔
زیاد سلطان اداس مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھے گیا جس کی ساری توجہ زخمی پرندے کی طرف تھی۔ اس کا فون پھر سے تھر تھرانے لگا۔ میں چلتا ہوں، مجھے اس کی خیریت کی خبر دے دیجیے گا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر گردن ہلا دی۔ وہ بخبی کو آواز دے کر معید کا فرسٹ ایڈ باکس منگوا رہی تھی۔ اس کا دھیان بڑھ چکا تھا، گود میں رکھی فاختہ درد سے ہلکا ہلکا چلا رہی تھی۔ زیاد مزید کچھ کہے بنا باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں ہور کا فیڈر ہاتھ میں لیے فارمولا مکس کرتی ماہی نے خاموشی نظروں سے اسے جاتے دیکھا اور پھر اپنے موبائل کو۔ کم بخت، کسی کی شان میں بڑبڑا کے اس نے فیڈر بچی کے منہ میں ڈال دی۔